درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الذاریات ہے، مکی سورت، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ 60 آیات میں سے 30 آیات کا درس 27ویں پارے کے آغاز میں ہو چکا، اور آج جو بقیہ 30 آیات ہیں ان کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں والذاریات ذروا، ان ہواؤں کی قسم جو بکھیر کر اڑا دیتی ہیں، فالحاملات وقرا، ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فالجاریات یسرا، ان کشتیوں کی قسم جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، فالمقسمات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو مختلف چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ 4 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ جن صورتوں میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے تو عام طور پر 3 باتوں میں سے کسی ایک بات پر قسم کھائی ہے، یا توحید پر، یا نبوت و رسالت پر، اور یا آخرت پر۔ اور یہ 3 عقائد دین کے بنیادی عقائد ہیں، توحید، نبوت اور آخرت۔ اور اللہ نے بسا اوقات ان عقائد کو بیان کرنے کے لیے کئی قسمیں کھائی ہیں۔ یہاں بھی 4 چیزوں کی قسم کھائی، ان ہواؤں کی قسم جو بکھیر کر اڑا دیتی ہیں، ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ لیے پھرتے ہیں، ان کشتیوں کی قسم جو آہستگی کے ساتھ چلتی ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو مختلف چیزیں اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کائنات کا نظام اللہ نے بڑی ترتیب سے بنایا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے۔ ہوائیں کسی مقصد کے تحت چلتی ہیں، بادل کسی مقصد کے تحت پانی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں، اور یہ کشتیاں اور جہاز ایک خاص نظم کے تحت سمندر کے سینے کو چیر کر ایک ملک سے دوسرے ملک
اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف رواں دواں رہتے ہیں، اور یہ فرشتے بندوں میں اللہ کا رزق تقسیم کرتے ہیں، مادی رزق بھی تقسیم کرتے ہیں، روحانی رزق بھی تقسیم کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے دنیا کا یہ نظام چلاتے ہیں۔ کوئی ہواؤں کا فرشتہ، کوئی بادلوں کا فرشتہ، کوئی اعمال لکھنے والا فرشتہ، کوئی جان نکالنے والا فرشتہ، کوئی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا فرشتہ۔ تو یہ جو کچھ تقسیم کرتے ہیں یہ بھی ایک حکمت کے تحت ہے، کسی مقصد کے تحت ہے۔ تو جب یہ پورا کارخانہ عالم مقصد اور مصلحت کے تحت ہے تو اے انسان تم ہی بیکار کیسے ہو سکتے ہو، اور یہ بقیہ کائنات یہ فضول اور بیکار اللہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ پھر دیکھیے جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے تو اصل میں انسان کو ان چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں ہوا کی قسم کھائی تو اللہ نے ہوا کی طرف متوجہ کیا، اس میں کتنے فوائد ہیں اور اس میں کتنے راز ہیں، اور دنیا کی اس زندگی کے ساتھ اس ہوا کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو زہریلی گیس سے ہم سب ہلاک ہو جاتے، اگر ہوا نہ ہوتی تو نہ حیوانات زندہ رہتے، نہ نباتات زندہ رہتی، پھل اور پھول، پتے اور شاخیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی۔ آپ بادلوں کو دیکھیں کہ وہ سمندروں سے اور دوسرے آبی ذخائر سے کیسے بخارات کو اٹھاتے ہیں، یہ بخارات اوپر جا کر بادل میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر یہ بخارات بارش کے قطروں میں بدلتے ہیں اور زمین پر برستے ہیں۔ آپ ان جہازوں کو دیکھیں جو لاکھوں ٹن سامان اٹھا کر اللہ کے حکم کے تحت سمندر پر ادھر سے ادھر سفر کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں کو دیکھیں جو نظر تو نہیں آتے لیکن ان کا کام نظر آتا ہے، تو اللہ متوجہ کرتے ہیں ان چیزوں کی طرف جن کی اللہ نے قسمیں کھائیں۔ اللہ نے سورج کی قسم کھائی تو سورج کی طرف متوجہ کیا، اللہ نے چاند کی قسم کھائی تو چاند کی طرف متوجہ کیا، دن کی قسم کھائی تو دن کی طرف متوجہ کیا، رات کی قسم کھائی تو رات کی طرف متوجہ کیا، عالم بالا کی قسم کھائی تو انسان کو عالم بالا کی طرف متوجہ کیا۔ تو بعض اوقات جن چیزوں کی قسم اٹھائی جاتی ہے تو ان کی طرف متوجہ کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ پھر ایک اور پہلو سے غور کریں، پانی پر سورج کی حرارت پڑتی ہے تو بے شمار پانی کے قطرے، لاکھوں اور کروڑوں ٹن پانی زمین سے اڑ جاتا ہے، دریاؤں سے، چشموں سے، سمندروں سے، ندی نالوں سے وہ اڑ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی فنا نہیں ہوتا، بلکہ جب اللہ چاہتا ہے تو اسی پانی کو بارش کی صورت میں دوبارہ زمین پر برسا دیتا ہے۔ یوں ہی انسان جب مر جاتا ہے، بظاہر فنا ہو جاتا ہے، اس کے اجزاء زمین میں بکھر جاتے ہیں، مگر جب اللہ چاہے گا تو اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جیسے ان قطروں کو اٹھایا گیا آسمان کی طرف، دیکھنے والوں نے سمجھا یہ قطرے فنا ہو گئے، دریاؤں سے، سمندروں سے اتنا پانی کم ہو گیا،
لیکن اللہ نے جو ایک آٹومیٹک قسم کا نظام بنا رکھا ہے، اس کے تحت یہ کڑوا، یہ گندا پانی شیریں اور صاف میٹھے پانی میں تبدیل ہوا اور دوبارہ انسانوں کو واپس مل گیا۔ یوں ہی انسان بظاہر فنا ہوتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں بکھر جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ فنا نہیں ہوگے، میں جب چاہوں گا ان ذروں کو دوبارہ جمع کر دوں گا اور اسی حالت میں تمہیں کھڑا کر دوں گا جس حالت میں میں نے تم کو پیدا کیا تھا۔ اسی لیے یہ 4 قسمیں کھا کر فرمایا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، ان ہواؤں کی قسم جو بکھیر کے اڑا دیتی ہیں، ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کشتیوں کی قسم جو آہستگی کے ساتھ چلتی ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو مختلف چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور انصاف کا دن واقع ہو کر رہے گا، انصاف کا دن آ کر رہے گا۔ 4 قسمیں کھا کر فرمایا، اور ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ قسمیں کھائے تو وہ انسان کتنا بے حس ہے جو اللہ کی قسمیں سنے اور پھر بھی اس کا دل ہل نہ جائے اور پھر بھی اس کے دل میں کوئی شک باقی رہ جائے اور پھر بھی وہ جھٹلانے والوں میں ہو۔ آگے پھر قسم اٹھائی، فرمایا کہ والسماء ذات الحبک کی، مختلف راستوں والے آسمان کی قسم، انکم لفی قول مختلف، تمہاری باتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مختلف راستوں والے آسمان کی قسم۔ آسمان میں ستاروں کے مدار مختلف، ستاروں کے جھرمٹ مختلف، بادل کی شکلیں دیکھے تو مختلف، عجیب رنگ بدلتا رہتا ہے بادل۔ تو اس لیے اللہ مختلف راستوں والے، مختلف رنگوں والے، مختلف تغیرات والے، مختلف مدار والے آسمان کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بے شک تم ایک دوسرے سے مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، جیسے آسمان میں راستے مختلف، تمہاری باتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف۔ ایک کہتا ہے زندگی تو بس یہی ہے، قیامت تو ہوگی نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، بابر بعیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست، ایسے بھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کی جزا کے لیے اسی دنیا میں بار بار پیدا ہوتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ، اگر اچھے اعمال کیے تھے پہلے جنم میں تو دوسرے جنم میں اللہ اس کو کسی بادشاہ کے روپ میں، کسی وزیر کے روپ میں، کسی مالدار کے روپ میں پیدا کر دیتا ہے، اور اگر پہلے جنم میں برے اعمال کیے تھے تو دوسرے جنم میں اللہ اس کو کسی بھنگی کے روپ میں اور کسی کمی کے روپ میں اور کسی جانور کے روپ میں پیدا کر دیتا ہے۔ کیسے عقیدے، عقل کی بھی ضد اور نقل کی بھی ضد اور سائنس کی بھی ضد اور حقیقت کی بھی ضد، لیکن انسان ہے کہ اڑے ہوئے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، بہت بڑی اکثریت، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر موت دے کر انسان کے ازلی گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر چڑھایا
اور موت دے دی. کس لیے؟ تاکہ انسان کے ازلی گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اس بیٹے پر ایمان لا کر انسان اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے سے بچ جاتا ہے. دنیا کا کوئی قانون آپ نے سنا جس میں یہ ہو کہ کرے کوئی بھرے کوئی، جرم کسی نے کیا ہو سزا کسی اور کو دی جائے؟ جرم تو کر رہے سارے انسان اور اللہ سزا دے رہا ہے اپنے اکلوتے بیٹے کو. مجرموں کو کوئی سزا نہیں، قاتلوں کو سزا نہیں، چوروں کو سزا نہیں، ڈاکوؤں کو سزا نہیں، شرابیوں کو سزا نہیں، زانیوں کو سزا نہیں، انسانیت پر ظلم ڈھانے والوں کو سزا نہیں، ناگاساکی اور ہیروشیما کے بے گناہوں کو جلا دینے والوں کو سزا نہیں، افغانستان کے مسلمانوں پر بمباری کرنے والوں کو سزا نہیں، اور عراق کے مسلمانوں کی تذلیل کرنے والوں کو سزا نہیں، عفت و ناموس لوٹنے والوں کو سزا نہیں. اور اللہ سزا کس کو دے رہے؟ اپنے اکلوتے بیٹے کو. کیا یہ عقیدہ کسی کی عقل میں آتا ہے؟ دنیا کا کوئی قانون ایسا ہے جس میں یہ طے کر لیا جائے کہ پورے ملک میں ایک نیک انسان کو پھانسی چڑھا دیا جائے اور کہا جائے کہ اب اس ملک میں جتنے بھی مجرم جرائم کریں گے تو کسی سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ سب کے بدلے میں ایک نیک انسان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. ارے ظالموں، تم اپنی چھوٹی سی سلطنت میں یہ برداشت نہیں کرتے کہ سارے مجرموں کے بدلے میں ایک نیک بندے کو سولی پر چڑھا دو، تو اللہ جو عدل کا پیدا کرنے والا، جس کے ہاں ظلم کا گزر نہیں، وہ یہ کیسے کر سکتے کہ قیامت تک، ازل سے لے کر قیامت تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے انسانوں نے جتنے گناہ کیے ایک نیک بندہ اللہ نے پیدا کر دیا اور سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. اتنا سیدھا سادہ عقیدہ ہے اسلام کا. اللہ کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک گناہ کرنے والے کا بوجھ دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کرو گے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے رہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. کیسا عقیدہ ہے! عقل بھی تائید کرتی ہے، تاریخ بھی تائید کرتی ہے، دنیا کا ہر قانون اس کی تائید کرتا ہے اور فطرت بھی تائید کرتی ہے. تو انسان قیامت کے بارے میں مختلف باتیں کہہ رہے. ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء، اولیاء اور صلحاء ہمیں زبردستی اللہ کی پکڑ سے چھڑا لیں گے، شفاعت کریں گے اور اللہ کو مجبور کر دیں گے اپنی بات کے ماننے پر. نہیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں. اللہ کہتا ہے کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اپنی شفاعت قبول کرنے کے لیے اصرار نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن کیسے؟ سجدے میں پڑ جائیں گے، طویل سجدہ، بڑے آنسو، بڑی گریہ و زاری، بڑی دعائیں. پھر اللہ کہیں گے میرے نبی سر اٹھائیے، سفارش کیجئے، میں سفارش قبول کروں گا. جبر وہاں بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ والسماء ذات الحبک کی مختلف راستوں والے
आसमान की कसम, इन्नकुम लफी कौलिन मुख्तलिफ, तुम्हारी बातें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। युफकु अन्हु मन उफिक, इससे वही फिरता है जिसे हिदायत से फेर दिया गया, हक बात से वो फिर जाता है जिसे अल्लाह हिदायत से महरूम कर देता है। कुतिलल खर्रासून, अटकल दौड़ाने वाले हलाक हूं। अल्लज़ीन हुम फी गमरतिन साहून, जो जहालत में मदहोश हैं। अटकल दौड़ाने वाले, पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। आखिरत की जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसकी इंतहा नहीं, और उस जिंदगी के बारे में अटकल से काम ले रहे। दुनिया का छोटा से छोटा कारोबार करते हैं, रिश्ता करते हैं, शराकत करते हैं, किसी के साथ ताल्लुक कायम करते हैं, तो अटकल से काम नहीं लेते, तहकीक करते हैं, छान फटक करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी जिंदगी, और वो जिंदगी दांव पर लगी हुई, और अल्लाह कहते हैं कि इंसान उसके बारे में अटकल से काम ले रहा है। हालांकि वो जिंदगी, मरने के बाद की जिंदगी, वो तो वैसे भी इंसान के हवास के दायरे से बाहर है। उसके बारे में तो लाजिम है कि अल्लाह की बात मान ले, अपनी राय छोड़ दे, और जहालत और जमूद छोड़ दे। यसअलूना अय्यान यौमुद्दीन, सवाल करते हैं जजा का दिन कब होगा। ये सवाल इल्म हासिल करने के लिए नहीं करते थे, बल्कि इस्तिहजा के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। चुनाचे इस सवाल का जवाब भी उसी अंदाज से दिया गया। फरमाया कि यौमहुम अलन्नारी युफ्तनून, जजा का दिन उस दिन होगा जिस दिन इनको आग में अजाब दिया जाएगा। ज़ूक़ू फितनतकुम, कहा जाएगा अपनी शरारत का मजा चखो। हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तस्तअजिलून, ये है वो चीज जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। तुम तो जल्दी मचाते थे कि ले आइए अजाब, आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दीजिए, ले आइए जहन्नम। लेकिन चूंकि मैं अल्लाह रहमान हूं, रहीम हूं, गफ्फार हूं, सत्तार हूं, तव्वाब हूं, इसलिए तुम्हारे बार बार सवाल करने के बावजूद मैंने अपना अजाब तुम्हें जल्दी नहीं दिखाया। लेकिन आज देख लो, ये सामने मुजरमों का जिक्र किया तो अल्लाह अपनों का भी जिक्र करते हैं। ये कुरान का अंदाज, जन्नत का जिक्र है तो जहन्नम का भी जिक्र, काफिरों का जिक्र है तो मोमिनों का भी जिक्र, नाफरमानों का जिक्र है तो फर्मा बरदारों का भी जिक्र। फरमाया कि इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, बेशक मुत्तकी परहेजगार, अल्लाह से डरने वाले, ईमान लाने वाले, अल्लाह की मान कर चलने वाले जन्नतों में होंगे, बागात में और चश्मों में। आखिजीन मा आताहुम रब्बुहुम, जो कुछ उनका रब उन्हें देगा उसे खुशी खुशी लेंगे। इन्नहुम कानू कब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, वो इस दिन के आने से पहले नेकोकार थे। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, वो रात को बहुत कम सोते थे, पूरी रात सोने में नहीं गुजार देते थे, बल्कि रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस करते थे। और उस हिस्से में करते क्या थे? वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, रात के पिछले हिस्से में बख्शिश मांगा करते थे। बड़ा मुबारक वक़्त, रात का पिछला वक़्त, तहज्जुद का वक़्त। जितनी भी नफली नमाजें हैं
تمام نفلی نمازوں میں سے افضل نماز تہجد کی نماز، اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں کا خاص شیوا، رات کے پچھلے پہر اٹھنا اور اللہ سے مانگنا۔ متعدد صحابہ سے صحیح حدیث ہے، ان اللہ تعالی ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخير، ہر رات اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں کہیں گے اللہ پہلے ادھر تھے اب ادھر آ گئے، یوں کہہ سکتے ہیں اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے رات کے آخری ایک تہائی میں، فیقول، پھر اللہ فرماتے ہیں حل من تائب فاتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ حل من سائل فیعطى سؤلہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی تمنا پوری کر دوں؟ حتی یطلع الفجر، یہ اعلان کب تک ہوتا رہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کے طلوع ہونے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑی زیادتی کی اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل دکھایا، پھر اللہ نے بیٹا باپ کو واپس کر دیا اور بیٹوں کا جرم کھل کر سامنے آ گیا، وہ معافی کے طلبگار ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی یا ابانا استغفر لنا، ابا ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا بیٹو میں تہجد میں اٹھ کر تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے یہ بیان کیا کہ میرے مخصوص بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ کئی حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے فضائل بیان کیے، لیکن آج شاید ہی کچھ اللہ کے خوش نصیب بندے ہوں کہ جنہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق ہوتی ہو۔ ہماری راتیں فسق و فجور میں گزرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیم تو یہ تھی کہ راتوں کو جلد سویا کرو اور صبح جلدی اٹھا کرو۔ آج ہم نے گھر کا ماحول ایسا بنا دیا کہ راتوں کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ اچھے اچھے نمازی نیک ساتھی کئی دفعہ کہتے ہیں نماز کی پابندی تو کرتا ہوں مگر فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، تہجد کی نماز تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ فیشن سا بن گیا، یہ گویا کہ ماڈرن ہونے کی نشانی اور اونچے طبقے سے تعلق کی نشانی کہ رات کو 2 3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں۔ میں بچوں سے تو نہیں کہہ سکتا، بچیوں سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں والدین سے کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے گھر کا یہ ماحول بنائے، اپنے بچوں کو رات کے آخری حصے تک جاگے رکھنے کا، بیدار رکھنے کا اور رقص و سرود اور گانے بجانے میں مشغول رکھنے کا۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن اس کا وبال آپ پر ہوگا، یہ اولاد گریبان پکڑ سکتی ہے۔ اللہ ہمارا ماحول ایسا تھا، ہمارے ابا ہماری اماں رات تک جاگتی تھی
اب ٹی وی وغیرہ کی جائز ناجائز کی بات تو الگ رہی، اب حالت یہ کہ گندی سے گندی فلمیں، گندے سے گندے پروگرام اور رات کے آخری حصے تک چلتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ رات کے آخری حصے میں کھانے پینے کے لیے نکلتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو رات کا کھانا 12 بجے کھاتے ہیں، 1 بجے کھاتے ہیں۔ ارے یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن، اللہ نے رات فلمیں دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے، آوارہ گردی کرنے کے لیے، مخلوط محفلوں میں شرکت کے لیے، شادی حالوں میں ضائع کرنے کے لیے رات نہیں بنائی اللہ نے تو رات بنائی سکون کے لیے، اور پھر عبادت کے لیے، اور اللہ کے سامنے رونے کے لیے۔ ارے سکون حاصل کرنے کے لیے پارٹیوں میں شرکت کرتے ہو اور محفلوں میں شرکت کرتے ہو، یقین جانو اگر پارٹیوں اور محفلوں سے ہٹ کر خلوت میں اللہ کے حضور گڑ گڑائے تو اس کو اصلی سکون ملے گا، حقیقی سکون جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کے پچھلے حصے میں بخشش مانگا کرتے تھے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں حق تھا، مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی حق تھا۔ اللہ کہتے حق تھا، مقصد یہ کہ اگر یہ اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کرتے ہیں تو یہ احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ تو ان کا حق ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ ہمارے مال میں صرف زکوٰۃ ہی ایک حق نہیں ہے، اور حق بھی ہے، ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ مال اللہ پاک کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اللہ سے رزق حلال، حلال مال مانگنا چاہیے، مذمت نہ کی جائے حلال مال کی، حرام کی تو مذمت کرو، حلال کی مذمت نہیں۔ مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ مال ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہے، یہ مال ہے جو عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے، یہ مال ہے جو اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے بعد اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اس مال میں حق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، غرباء کا حق، فقراء کا حق، مفلس رشتہ داروں کا حق، دین کا حق، قرآن کا حق، مجاہدین کا حق، دینی مدارس کے طلباء کا حق، ان سب کا حق ہے مال کے اندر۔ ان مسجدوں کا حق ہے، مسجدوں پر خرچ کیجیے، مدارس پر خرچ کیجیے، مکاتب پر خرچ کیجیے، قرآن کی اشاعت پر خرچ کیجیے۔ اگر آپ کے مال سے ایک بندے کو ایمان قبول کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو یہ مال آپ کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ مال اگر دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بن سکتے تو یہ مال بہت بڑی نعمت ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں حق ہے مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ زمین اربوں سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے، اور اس میں ہزاروں عجائبات اللہ کی قدرت کے، بہت سارے عجائبات سامنے آ چکے، اور بے شمار عجائبات ایسے ہیں جو دن بدن انسان کے سامنے آ رہے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا تھا اور قرآن نے متوجہ کیا کہ زمین میں نشانیاں ہیں، تو اس وقت کے انسان نے جب زمین میں غور کیا
تو اپنے فہم کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے مشاہدے کے مطابق اللہ کی قدرت کی نشانیاں تلاش کر لی۔ ایک عربی دیہاتی، اس سے کسی نے سوال کیا تمہارے پاس اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے، کیا نشانی ہے؟ اس نے کہا یا سبحان اللہ ان البعر لیدل علی البعیر، ایک مینگنی کہیں پڑی ہوئی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ وَإِنَّ آثَارَ الْأَقْدَامِ لَتَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، اگر قدموں کے نشان ہوں تو میں پہچان لیتا ہوں کہ یہاں سے کوئی قدموں والا گزرا ہے۔ فَالسَّمَاءُ ذات الابراج، یہ برجوں والا آسمان، والارض ذات الفجاج، اور یہ کشادہ راستوں والی زمین، والبحار ذات الامواج، اور یہ موجوں اور لہروں والے سمندر۔ الا يدل ذلك على وجود اللطیف الخبیر العلیم القدیر، کیا یہ ساری چیزیں یہ نہیں بتاتی کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، علیم و خبیر بھی کوئی ہے، کوئی صانع اور مالک بھی ہے؟ تو اس وقت کے انسان نے غور کیا تو اسے بھی زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی دے گئی، اور آج کے انسان نے جب غور کیا اپنے علم کے مطابق، اپنے مشاہدے کے مطابق، تو اسے بھی زمین کے اندر اللہ کی بہت ساری قدرت کی نشانیاں دکھائی دی۔ کبھی تو انسان نے یوں کہا کہ زمین سورج سے ایک مخصوص فاصلے پر ہے، یہ فاصلہ اگر کم ہو جائے تو زمین جل کر کوئلہ ہو جائے، اگر فاصلہ زیادہ ہو جائے تو زمین جم کر برف ہو جائے۔ وہ کون ہے جس نے زمین اور سورج کا فاصلہ ایک حد تک برقرار رکھا ہوا ہے؟ لاکھوں سال ہو گئے پیدا ہوئے، لیکن فاصلہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس دور کے انسان نے دیکھا، حرارت کو دیکھا، روشنی کو دیکھا، ہوا کو دیکھا، پانی کا انتظام دیکھا، انسان نے دیکھا اربوں قسم کی مخلوق ہے، اور ہر ایک کی روزی جدا، کوئی ہے جو ہر ایک کو روزی دے رہا ہے، انسان کو بھی دے رہا ہے، درندوں کو بھی دے رہا ہے، پرندوں کو بھی دے رہا ہے، مچھلیوں کو بھی دے رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی دے رہا ہے۔ وہ کون ہے جو سب کی ضروریات پوری کر رہا ہے؟ تو آج کے انسان نے دوسرے انداز سے غور کیا تو یہ دنیا بڑی خوبصورت دکھائی دی، بہت خوبصورت بنایا۔ بنانے والے نے صرف آسمان نہیں بنایا، آسمان میں چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، صرف زمین نہیں بنائی، زمین میں ندی نالے بھی، دریا بھی، سمندر بھی، پھل پھول بھی، نباتات بھی، درخت بھی۔ یہ کیوں ہے؟ اس کائنات کے ساتھ حسن کیوں لازم ہے؟ اللہ جواب دیتے ہیں اس کائنات کے ساتھ حسن اس لیے لازم ہے کہ تم کائنات کا حسن دیکھو تو پکار اٹھو فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اس انسان نے اور انداز سے غور و فکر کیا۔ اللہ نے کہا وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اپنے وجود میں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ارے چلو، تمہارے پاس وقت نہیں کہ تم سمندروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، صحراؤں کو دیکھو، مخلوقات کو دیکھو، عالم بالا میں غور و فکر کرو، کہکشاؤں کو شمار کرو، سیاروں کو شمار کرو، تمہارے پاس وقت نہیں۔ اللہ کہتا ہے تو مجھے جاننے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے جسم پر بھی اگر نظر ڈال لو تو میری ذات سمجھ میں آ جائے گی۔ وفی انفسکم، تمہارے اپنے وجود میں بھی میری قدرت کی نشانیاں۔ وہ کون ہے جو نطفے اور بیضے کا ملاپ کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو پانی کے
قطرے میں 3 اندھیروں میں تصویر بناتا ہے، وہ کون ہے جو تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری ماں کے محبت برے سینے میں دودھ کا چشمہ جاری کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے یہ خوبصورت جسم بنایا؟ وہ کون ہے جس نے معدے کا خودکار نظام بنایا؟ ایک مشین بنائی جو غذا کو ہضم کرتی ہے، خون بناتی ہے، رگ رگ میں دوڑاتی ہے اور فضلات کو خارج کر دیتی ہے۔ وہ کون ہے جس نے ایک زبان میں 3000 ذائقہ خانے رکھے؟ وہ کون ہے جس نے ایک کان میں 1,00,000 سماعتی خانے رکھے؟ وہ کون ہے جس نے ایک آنکھ میں 130 ملین خانے بنائے؟ جو تصویری مجموعے دماغ کو بھیجتے ہیں، وہ کون ہے جس نے پورے جسم کے چمڑے میں، جلد میں حسیاتی ریشوں کا جال بچھا دیا؟ ذرا کچھ چیز گرم لگتی ہے، جسم محسوس کرتے، ٹھنڈی لگتی ہے، جسم محسوس کرتے۔ وہ کون ہے جس نے پسلیوں کا پنجرا بنایا، بڑا محفوظ پنجرا، اور پھر اس پنجرے کے اندر دل رکھ دیا؟ وہ دل جو ایک دن میں 10,000 بار دھڑکتا ہے، وہ دل جو پورے جسم کو خون کی سپلائی کرتا ہے، ارے وہ دل جو بند ہو جائے تو زندگی کی بتی گل ہو جاتی ہے، زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے دل میں جذبات رکھ دیے، محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ؟ اور وہ کون ہے جو دل میں ایمان کا نور رکھ دیتے ہیں، اور جب ایمان کا نور رکھتا ہے تو پھر پورا جسم نور سے جگمگا اٹھتا ہے؟ تو اللہ کہتے تم اپنے اندر کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات میں، تمہارے جسم میں بھی تو میری قدرت کی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آسمانوں میں تمہارا رزق، تمہیں کتنی زندگی دی جائے، کتنا علم دیا جائے، کتنا رزق دیا جائے، یہ سب آسمانوں میں، اور رزق کے اسباب چاند، سورج، ستارے، یہ بھی آسمانوں میں۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، خیر کا وعدہ، شر کا وعدہ، جنت کا وعدہ، دوزخ کا وعدہ، یہ سب آسمانوں میں۔ اللہ اکبر۔ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون۔ ارے سن لو، کون کہہ رہے؟ اللہ کہہ رہے، ہمارا مالک کہہ رہے، ہمارا خالق کہہ رہے، وہ کہہ رہے جو سچ بولتے، وہ کہہ رہے جس کے ہاں جھوٹ کا گزر نہیں۔ اور وہ کیسے کہہ رہے؟ قسم کھا کر کہہ رہا ہے، قسم کھا کر۔ فورب السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ البتہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، ایسے ہی جیسے کہ تم آپس میں باتیں کرتے ہو، ایسے ہی یہ حق۔ اللہ کا وجود حق، نبوت حق، اللہ کی کتابیں حق، فرشتے حق، قیامت حق، جزا حق، رزق کا دینا برحق، جو کچھ اللہ کہہ رہے حق۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، دل کھول کر سن لیجئے اور دل میں بٹھا لیجئے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ اقواما اقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا،
اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جن کے سامنے ان کے رب نے قسمیں کھائیں لیکن پھر بھی ان کو یقین نہیں آیا، پھر بھی وہ تصدیق نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے اللہ ان کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے۔ میرا اللہ قسمیں کھائے اور یقین نہ آئے۔ بلا تشبیہ کہتا ہوں، کیا اس بیٹے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں جس کا باپ اسے یقین دلانے کے لیے، اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے، بیٹا میں تیرا باپ ہوں، قسم کھاتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ اور کیا حیثیت ہے باپ کی رب کے مقابلے میں؟ رب قسمیں کہہ رہا اور کہہ رہا ہے یہ حق ہے، لوگوں یہ حق ہے۔ میں نے پہلے بھی سنایا امام اصمعی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، قرطبی میں ہے۔ بصرہ سے آ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک عربی ملا، اونٹنی پر جا رہا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا وہاں سے آ رہا ہوں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے بھی کچھ سناؤ۔ میں نے سنایا، یہاں تک پہنچا، سورہ زاریات سنائی، یہاں تک پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض یہ سیدھے سادے لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ ان کا ایسا یقین اور ایمان بنا دیتے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے یقین کی اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس نے جب یہ سنا، اس نے کہا اسمعی مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے رزق کے لیے؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا رزق ہے آسمانوں میں آج کے بعد پریشان نہیں ہوں گا۔ امام اسمعی کہتے ہیں مجھے کچھ عرصے بعد حج کے لیے جانے کا موقع ملا، ہارون رشید کے ساتھ طواف کرتے ہوئے وہی عربی سامنے آ گیا اور کہنے لگا، چیخ کر کہنے لگا، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا میں نے اس وعدے کو سچا پایا، اللہ نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا۔ پھر کہنے لگا فہل غیر ھذا، کچھ اور بھی تو سناؤ۔ میں نے پھر سورہ زاریات سنائی اور جب یہ آیت کریمہ پڑھی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عربی کہنے لگا یا سبحان اللہ، من ذا الذی اغضب الجلیل حتی حلف لم یصدقوہ بقولہ، اے سبحان اللہ یہ کون ہے جن لوگوں نے میرے اللہ کو ناراض کر دیا یہاں تک کہ میرے اللہ کو انہیں یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئی، یہ کون ہے؟ اس نے یہ بات 3 بار کہی اور وہی طواف کرتا ہوا گرا اور ہلاک ہو گیا۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ارے میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ نے قرآن میں قسمیں کھا کھا کر بیان کیا، میں ایک ہوں، میرا نبی سچا ہے، قیامت کا دن برحق ہے، اللہ نے قسمیں کھا کھا کر بیان کیا، لیکن پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا، دل اتنے کالے ہو گئے، دنیا ایسی چھا گئی، گناہوں کی وجہ سے ہم ایسے گھر کر رہ گئے گندگی کے اندر کہ یقین نہیں آتا۔ اللہ قسمیں کھا رہا ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ البتہ حق ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اور یہ سارا مجمع گواہ رہے، اللہ ہم تیرے گھر میں اقرار کرتے ہیں، تو نے جتنی بھی باتیں بیان فرمائیں یہ برحق ہیں، اللہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنانا جو تیرا کلام سنتے ہیں، تیری قسمیں سنتے ہیں،
اور پھر بھی انہیں یقین نہیں آتا. اللہ حاشا وکلا، تیرے رحمان ہونے کا واسطہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنانا. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ پہلے مشرکین کا شرک و انکار ذکر کیا، اب اس کے بعد اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا قصہ بیان فرما رہے ہیں تسلی کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں. اس دخلوا علیہ، اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، داخل ہوئے اور کہنے لگے سلاما، سلمنا سلاما. یہ اسلامی آداب میں سے ہے، جب کسی کے پاس جاؤ تو سلام کرو. دنیا میں جتنے مذاہب میں جتنے کلمات ہیں جو لوگ آپس میں ملاقات کے وقت دہراتے ہیں، ان سب میں سے بہترین کلمہ السلام علیکم ہے. موقع نہیں ہے تفصیل سے عرض کروں، لیکن اس پر یقین رکھیں کوئی کلمہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ آداب عرض، یہ گڈ مارننگ اور یہ فلاں اور یہ فلاں، کوئی السلام علیکم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. داخل ہوئے، کہنے لگے سلام. قال سلام، فرمایا کہ سلام. آپ عربی نہیں سمجھتے، لیکن الحمدللہ کئی طلبہ اور ماشاءاللہ بعض علماء بھی میری سرپرستی اور حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب اس سے اچھا دیا کرو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. کیا قرآن کا انداز ہے، کیا عجیب کتاب ہے. اللہ نے دو لفظ ذکر کیے، قالوا سلاما، قال سلام. لیکن عربی قاعدے کے اعتبار سے سلام یہ سلامن سے زیادہ افضل ہے. یہ دوام پر دلالت کرتا ہے، ہمیشگی پر. قال سلام، تمہارے اوپر ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے. لفظ مختصر، صرف اعراب کا فرق ہے. پہلے سلامن تھا، اس پر زبر تھی، یہاں سلامن اس پر پیش، لیکن معنی کچھ سے کچھ ہو گیا. یہ سلامن اس سے افضل. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا کہ سلام کا جواب دو، تو جو سلام کیا جائے اس سے اچھا جواب دو. فرمایا قوم منکرون، دیکھا تو نا آشنا سے لوگ تھے. غور سے دیکھا یہ سلام کرنے والے ہیں کون؟ یہاں کے تو نظر نہیں آتے، میری قوم کے لوگ تو نہیں ہیں. حلیہ بھی وہ نہیں، لباس بھی وہ نہیں، زبان بھی وہ نہیں، انداز بھی وہ نہیں. پہچان گئے کچھ غیر لوگ معلوم ہوتے، لیکن ہیں تو مہمان اور مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایسے مہمان نواز کہ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک کوئی مہمان نہ آتا تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، کھانا محال ہو جاتا. فراغ الی اہلہ، چپکے سے اپنے گھر گئے، چپکے سے. اللہ تیرے کلام پر قربان. یہ لفظ بھی ہے ذہب الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف گئے. لیکن اللہ نے کیا لفظ بولا؟ فراغ، جس کا معنی چپکے سے گئے، مہمانوں کو پتہ نہیں چلنے دیا میں جا رہا ہوں. فراغ الی اہلہ، یوں ظاہر کیا کسی کام سے جا رہا ہوں. فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بنا ہوا بچھڑا لے آئے. فقربہ الیہم، مہمانوں کے سامنے پیش کیا. سب سے قیمتی مال بچڑے کو ذبح کیا، بھونا، تلا اور لے کر آ گئے، پیش کر دیا. لیکن یہ کیا دیکھا، یہ تو کھاتے ہی نہیں ہے. قال الا تاکلون، فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ وہ خاموش، جواب بھی نہیں دے رہے. فاوجس منہم خیفہ، دل میں ان سے خوف محسوس ہوا. عادت یہ تھی، دستور یہ تھا اس زمانے کا اور ان لوگوں کا، جس کا کھاتے تھے اس سے دشمنی نہیں کرتے تھے، اور جس سے دشمنی ہوتی تھی اس کا کھاتے نہیں تھے. ہائے اللہ،
کیسے کمینے ہیں ہم لوگ، ایک دوسرے کا کھاتے ہیں اور پھر جڑیں بھی کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں اور جڑیں کاٹتے ہیں. ہمارے چہروں پر کچھ، دلوں میں کچھ، محبت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ دل حسد اور نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ نہیں کھا رہے، سمجھے کہ یہ تو دشمن ہے. اگر دوست ہوتے تو کھا لیتے، دشمن نہیں کھاتے تھے. یہ دستور تھا کہ اگر کھا لیا تو پھر دشمنی کر نہیں سکیں گے. قالوا لا تخف، کہنے لگے آپ ڈریے نہیں، آپ نہیں ڈرے، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، کھانے کے محتاج نہیں. وبشروہ بغلام علیم، اور خوشخبری سنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب علم بیٹے کی، صاحب علم بیٹے کی. اللہ نے وضاحت کی، اللہ سے بیٹا مانگے، اولاد مانگے تو نیک مانگے، اور اولاد مانگے تو علم والی مانگے. اور کون سا علم؟ علم دین والی اولاد مانگے. میں نہیں دیتا آپ اپنی اولاد کو دنیا کا علم نہ سکھائیں، ضرور سکھائیں. میرے پاس اگر کوئی وہ انداز ہوتا کہ میں دلوں میں اتار سکتا تو میں وہ انداز اختیار کرتا کہ ارے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناؤ، ضرور بناؤ، سائنسدان بناؤ، اور ضرور بناؤ، انجینئر بناؤ، اور ضرور بناؤ. لیکن ان کو سب سے پہلے بنیاد پرست قسم کے مسلمان بناؤ. سب سے ضروری چیز، ضرورت ہے ان ڈاکٹروں کی، ان سائنسدانوں کی جو اسلام پر سب کچھ نچھاور کرنے والے ہوں. ایسے نہیں لوٹ مار کرنے والے، دین سے، اسلام سے، مسلمانوں سے محبت کرنے والے. تو خوشخبری سنائی صاحب علم بیٹے کی. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، ابراہیم کی بیوی چیختی ہوئی آئی، فی صرۃ فسکت وجہها، اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے. فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم، کہنے لگی ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانج، اور بچہ پیدا ہوگا، یہ تو عجوبہ ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ کی عمر تقریباً 99 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال، بلکہ بعد نے اس سے بھی زیادہ لکھی. قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بڑھیا، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میرا شوہر بھی بوڑھا، ان هذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا؟ تعجب کی وجہ سے. قالت عجوز عقیم، قالوا كذلك قال ربك، انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے. یہ ہمارا فیصلہ نہیں، یہ اس کا فیصلہ ہے جو خزاں میں بہار پیدا کر سکتا ہے، جو رات سے دن کو نکال سکتا ہے، جو بانج کو بھی ہرا کر سکتا ہے، جو بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے، جو مایوسیوں کو امیدوں میں بدل سکتا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک بات اہم ہے وہ پہلے سن لیجئے، پھر اس کے بعد ایک دو باتیں اور، اس میں سب کی شرکت ضروری ہے. آج الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ 5 پارے مکمل ہو گئے. تو یہ دینی مدارس کے کچھ طلبہ ہیں، ان کی طرف سے ایک خط آیا. فرماتے ہیں آپ کے درس میں ہم لوگ پابندی سے شرکت کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے درس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. دور دراز سے آتے ہیں، دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں، مدرسہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ درس اسی ترتیب سے جاری رکھیں، یعنی کم از کم آخر کے 10 پارے پہلے مکمل کر لیں، اس کے بعد الف لام میم سے شروع کریں. مدرسہ سے فارغ التحصیل طلبہ کی خواہش ہے، ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پورا قرآن سنیں گے. اتنا فائدہ دورہ تفسیر میں بھی نہیں ہوتا جتنا ہفتہ وار آپ کے درس میں ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ انداز بیان ایسا ہے کہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے.
میرا اپنا خیال یہ تھا کہ 5 پارے مکمل ہونے کے بعد پھر الحمد سے شروع کیا جائے. یہ طلبہ کی طرف سے یہ درخواست آ گئی اور میری نظر میں اس کی بڑی قیمت ہے، تو میں اپنے سامعین و حاضرین سے یہ سوال کرنا چاہوں گا اور ان کی رائے معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا کیا جائے. مناسب تو نہیں لگتا، یہ تو عام جلسوں میں ہوتا ہے، لیکن آج فیصلہ آن پڑا ہے کہ مجھے آپ کی رائے کی ضرورت ہے. جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اب 26واں پارہ ختم ہونے کے بعد 25واں پارہ شروع کیا جائے، گویا کہ ادھر سے 10 پارے مکمل کیے جائیں، پہلے وہ اپنی رائے دے دیں بھائی، ہاتھ کھڑا کر دیں. اور اب جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ الحمد سے شروع کیا جائے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. بھائی زیادہ حاضرین کی رائے یہی ہے، اس لیے انشاءاللہ العزیز اگلی بار جو ہے وہ الحمد سے شروع کیا جائے گا. انشاءاللہ میرے عزیز طالب علم بھائیوں کو اس سے بھی فائدہ ہوگا. اور بھائی درس میں شریک ہونے والے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں سے درخواست ہے کہ جیسے پابندی سے شرکت فرما رہے ہیں اسی طریقے سے شرکت فرماتے رہیں. اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس میں حصہ لیجئے. یہ اشاعت قرآن کا کام ہے، اس میں حصہ لیجئے. اور ایک یہ بھی بات بتانی تھی کہ ایک ساتھی نے کچھ رقم بھیجی اور پیغام یہ بھیجا کہ اس کو اشاعت قرآن کے کام میں لگا دیں. ہمارے پاس 2 مدیں ہیں. ایک مد تو یہ ہے کہ ہم کیسٹ اور سی ڈی وغیرہ وہ یہاں سے خرید کر تقسیم کر دیں، اور ایک مد یہ ہے کہ الحمدللہ میں قرآن کریم کی تفسیر کتابی شکل میں بھی لکھ رہا ہوں کہ وہ تقسیم کر دی جائے. تو یہ میرے بھائی اگر کسی طریقے سے مجھ تک اپنی رائے پہنچا دیں تو یہ ان کا احسان ہوگا تاکہ میرے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. آئندہ اگر کوئی ساتھی اس مد میں کچھ دے تو وہ اس کی وضاحت بھی کر دے اور ساتھ یہ بھی بتا دے کہ یہ زکوٰۃ میں ہے یا غیر زکوٰۃ میں. زکوٰۃ میں تاکہ پھر ایسی چیزیں غرباء میں تقسیم کی جائیں، اور غیر زکوٰۃ میں ہے تو ہر ایک کو دی جا سکتی ہے. ایک خط آپ کو صرف اس لیے سنانا چاہتا ہوں. الحمدللہ خطوط تو بہت آتے ہیں، ای میل بہت زیادہ آتی ہیں اور اکثر میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، تو اس لیے کسی ای میل کے سنانے کا مقصد الحمدللہ اپنی تعریف نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ میں یہ پڑھ کر سناؤں تاکہ آپ حضرات بھی اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسا کہ برطانیہ سے ہمارے بھائی عمران نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں مولانا کا شکر گزار ہوں کہ ان کے جامع اور بلیغ اور صاف ستھرے بیانات سنے جو دل پر جا کر اثر کرتے ہیں. قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی کئی بار پڑھنے کے باوجود میں ان میں سے اکثر باتوں سے تقریباً ناواقف تھا، لیکن مولانا کے درس سن کر اب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حقیقت میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس میں کیا سبق ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام کی حیات طیبہ اور انہوں نے جو مشکلات جھیلی اور جو کوششیں کی سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. درس دینے کا انداز منفرد ہے کہ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا بات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں. اب میں مولانا صاحب کے مشورے کے تحت قرآن کی ایک سورت ما ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر اس سورت کا درس سنتا ہوں. اس طرح میں اس سورت کے معنی ٹھیک طرح سمجھ لیتا ہوں اور یہ کہ یہ سورت ہم سے کیا کہہ رہی ہے. میں ایک مرتبہ پھر جو ہے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں نے یہ خط اس لیے سنایا، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے جب درس میں شرکت کے لیے تشریف لائیں تو اس سورت کا ترجمہ خود بھی پڑھ لیا کریں، اور جو ساتھی انٹرنیٹ پر درس سنتے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ قرآن کھول کر بیٹھا کریں، اور اللہ توفیق دے تو کچھ دوسرے ساتھیوں کو بھی دعوت دے دیا کریں درس میں شرکت کے لیے اپنے گھر میں یا یہاں مسجد میں. یہ امریکہ لاس اینجلس سے سید ریاض الدین صاحب بیمار ہیں، انہیں دعا کی درخواست کی ہے. ڈاکٹر نیس خورشید صاحب کے بڑے صاحبزادے مظہر جمیل کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے، جو امریکہ کے شہر لوزیانہ میں مقیم ہے. وہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ کا درس باقاعدگی کے سنتے ہیں اور لوگوں کو بھی سنواتے ہیں. اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، ایمان کا نور نصیب فرما دے، ایمان کی عظمت نصیب فرما دے، ایمان کی محبت نصیب فرما دے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دینا. اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما، ہماری نسلوں کو
ہمارے متعلقین کو، ہمارے رشتہ داروں کو ایمان نصیب فرما۔ اللہ اللہ تیری ایک ایک بات پر یقین ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ اللہ تیرے نبی کی ایک ایک بات پر یقین ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ اللہ تجھے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنانا یا اللہ جو تیری قسمیں سن کر، تیرا کلام سن کر پھر بھی یقین نہیں کرتے، یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنانا جو اللہ تیری ایک ایک بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ جن بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا اللہ ان کو صحت عطا فرما، جن کے لیے نہیں کہا جا سکا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اللہ ہم سب بیمار ہیں، جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا، اللہ ہمیں شفا عطا فرما، اللہ ہمیں شفا عطا فرما۔ اللہ ہم سب غریب ہیں، فقیر ہیں، اللہ ہم سب کو غنا عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ اس درس میں جو جتنی طلب لے کر آتا ہے، مرد ہوں یا خواتین، اللہ تو ان کی طلب کو جانتا ہے، اللہ ان کی طلب کے مطابق ان کو اجر عطا فرما، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں صلہ عطا فرما۔ یا اللہ اشاعت قرآن کے اس کام میں جو بھی حصہ لے رہے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اللہ اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے۔ اللہ ہمیں اسلام کا غلبہ دیکھنا نصیب فرما دے، اللہ مسلمانوں کا غلبہ دیکھنا نصیب فرما دے، اللہ تیری کتاب مقدس کا غلبہ دیکھنا نصیب فرما دے، اللہ باطل مذاہب کو مغلوب کر دے، اللہ اپنے سچے مذہب کو پوری دنیا پر غالب فرما دے، اور اس غلبے میں اللہ ہم کو بھی اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com